حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله العظيم۔ قابل احترام معزز علماء کرام اور عزیز سامعین، قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، یہ 25ویں پارہ سورہ دخان کی چند آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں ایک ایسی رات کی خبر عطا فرمائی جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں لیلۃ المبارکہ فرمایا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بڑا مبارک مہینہ ہے، جس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک۔ حدیثوں میں آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کا قیام کرو، رات کو عبادت کرو، اور 15ویں تاریخ وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھو، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ ایک روزے کا ثواب اس قدر ملے گا گویا آپ نے سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ میرے نبی نے فرمایا، او لوگو، یہ وہ رات ہے، یہ وہ مقدس اور پاکیزہ رات ہے، یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ عظمت والی رات ہے۔ شعبان کی 15ویں رات سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، سورج ڈوبنے کے فوراً بعد، غروب آفتاب کے فوراً بعد، سورج ڈھلنے کے فوراً بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کا جلال، اس کی انوار عرش سے چل کر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ پاک جل شانہ شام کو اس رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پوری رات ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حل من مستغفرن، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دوں۔ حل من مستغرقن، کوئی ہے جس کی روزی میں کمی ہو، جس کی روزی میں تنگی ہو، جس کی کاروبار میں تنگی ہو، جو پریشان حال ہو، رب کے طرف سے آواز آتی ہے، او میرے بندے، کون ہے جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیا، آؤ میرا دروازہ کھلا ہو۔ اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے، مالک آواز دے رہا ہے، رب کے طرف سے آواز آتی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے، رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے کہ او میرے بندے، کون ہے جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیے، آؤ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے، مالک آواز دے رہا ہے، پروردگار عالم آواز دے رہا ہے، اور بندے سوئے پڑے ہیں، اپنے بستروں میں سوئے پڑے ہیں۔ پروردگار عالم رب العالمین کی ذات ساری رات ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سارے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، گھر والے مایوس ہو گئے ہو، ہے کوئی ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا ہو، آج مانگے میں تندرستی عطا کروں گا۔ ساری رات ندا آتی ہے، ساری رات پروردگار عالم آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بے اولاد جس کو اولاد نہ ملی ہو، آج مانگے میں جھولی بھر دوں گا۔ ہے کوئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، مجھے پکارے میں اس کا سہارا بنتا ہوں۔ ساری رات ندا فرماتے ہیں، پوری رات ندا فرماتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ مختلف حاجات کا نام لے لے کر اللہ پاک ندا فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اپنی آخرت کا طلبگار، آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی آخرت کا طلبگار، جنت کا طلبگار، میں آج اس کے گناہوں کو معاف کر کے جاؤں۔ ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، آج مانگے میں جنت حوالے کر کے جاؤں۔ آج ہم نے اس رات کی قدر نہ کی، بلکہ الٹا اپنے بچوں کو ہم لوگ پیسے دیتے ہیں کہ اس رات میں آگ کے گولے آسمان کے طرف بھیجو، تاکہ اللہ پاک بھی یہ سمجھے
کہ میرا بندہ اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی آگ مانگ رہا ہے، آگ مانگ رہے ہیں کہ میں آسمان سے آگ برساؤں۔ ارشاد فرمایا میرے نبی کی ذات اقدس نے، او لوگو، اس رات میں، شب برأت میں، شعبان کی 15ویں رات میں، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں بھیڑوں کی بدن پہ، جسم پہ جتنے بال ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اس رات میں معافی ملتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کی بکریاں اور بھیڑیں 10 میل میں بیٹھتی تھی، تو اندازہ لگائیے ان کے جسم پہ جو بال ہیں، ان کے بدن پہ جو بال ہیں، ان کی گنتی کو کون جانتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے، اتنی رحمت والی رات ہے، اتنی مقدس رات ہے، اتنی خیر کی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں کہ سارے سال میں اتنے لوگوں کو معافی نہیں ملتی۔ غور سے سنیے، آگے حدیث کے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ بڑے توجہ طلب ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا شب برأت کی رات میں، 15ویں شعبان کی رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اتنے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اتنے لوگوں کو دوزخ سے خلاصی مل جاتے ہیں، اتنے لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے جتنا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بال ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اتنی بخشش عام ہونے کے بعد بھی 3 قسم کے لوگوں کی نجات نہیں، 3 قسم کے لوگوں کی معافی نہیں۔ عام بخشش، عام کریمی، عام رحمت آسمان سے برس رہی ہے، آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لائے ہیں، مگر پھر بھی 3 قسم کے لوگ محروم رہ جائیں گے اس رات میں۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی۔ اللہ ان تینوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلا جو مرض ہے وہ بہت عام ہے، لوگ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اس رات میں اتنی عام بخشش ہونے کے بعد بھی لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگوں کے نجات کے بعد بھی مشرک کی بخشش پھر بھی نہیں ہوتی۔ کون؟ شرک کرنے والا، قبر کی پوجا کرنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر کو چومنے اور چاٹنے والا، قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ اور اللہ والے کو حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، بس ایک ہی جواب یاد ہے ان کو، یہ بھی تو اللہ والے ہیں، یہ بھی تو اللہ والے ہیں، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ ارے اللہ والے تو ہیں، لیکن اللہ نے اپنی خدائی کیا کسی کو تقسیم کر کے دی؟ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں۔ خدا کی قسم میرے نبی کو 13 برس تک شرک کرنے والوں نے ستایا، 13 برس تک، 13 سال تک شرک کرنے والوں نے ستایا میرے نبی کو۔ ہر نبی کو شرک کرنے والوں نے ستایا، انبیاء کرام کو قتل کیا تو وہ شرک کرنے والوں نے کیا۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگو، سب کی نجات اس رات میں ہو جاتی ہے، آسمان دنیا پر خدا تشریف لاتے، برکت کی، رحمت کی بارش برساتے ہیں، مگر پھر بھی شرک کرنے والا محروم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرا والدین کا نافرمان ہے جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ تیسرا شراب پینے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، غیبت کرنے والا۔ ہاں، لیکن اگر وہ شخص سچی توبہ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کسی گناہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں شعبان کی 15ویں رات میں سوئی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرے میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرے میں تھے۔ اچانک آہستہ سے دروازہ کھلا، میں جاگ گئی۔ فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا کہ دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کے گھر تشریف نہ لے گئے، بلکہ حضور جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع میں پہنچ گئے، اور حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنی لمبی دعائیں مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور آمین 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 آہستہ آہستہ کرتی رہی، لیکن حضور نے اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی کہ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ نیچے چھوڑے اور 3 مرتبہ دعا کے لیے پھر ہاتھ پھیلائے۔ ارے میرے نبی نے ہمارے لیے اتنا مانگا، اتنا مانگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آخری وقت آیا، لب حرکت کر رہے تھے، سانس رکنے لگا تو میں نے کان قریب کر دیا تو یہ آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، پروردگار میرے امت کو معاف کر دینا، پروردگار میرے امت کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ او لوگو، آج دیکھو، آج ہمیں اس نبی کی نورانی چہرہ سے پیار نہیں، آج ہمیں اس نبی کی لباس سے پیار نہیں، آج ہمیں اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں، آج ہمیں شریعت سے محبت نہیں، آج ہمیں دین اسلام سے محبت نہیں۔ کب ہم باز آئیں گے؟ ایک دن موت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔